السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. انشاءاللہ تعالی آج مفعول مطلق کے بارے میں پڑھیں گے ہم. مفعول مطلق اور مفعول مطلق اور اس کے ساتھ مصدر کے کئی قسمیں پڑھیں گے وغیرہ انشاءاللہ تعالی. تو مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک آبجیکٹ کی طرح ہوتا ہے جو مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن مفعول مطلق آتا ہے سٹریس دینے کے لیے، اور جو فعل استعمال ہوا ہے وہی فعل کا مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ جیسے نمبر کے لیے بھی آ سکتا ہے، گننے کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور ایسے 3 یا 4 مفعول مطلق ہوتے ہیں. جیسے جدن ہے، جدن ہم لوگ پہلے پڑھے تھے کہ بہت اس کا معنی ہے، بہت بہت اس کا معنی ہے، لیکن جب ہم استعمال کریں گے اس کو یعنی وہ منصوب کیوں ہے؟ جیسے انت جمیل جدا، آپ بہت خوبصورت ہیں، تو اصل میں وہ جدن سے پہلے ایک مصدر تھا جو چھپا ہوا تھا. جیسے جمیل، جمیل کا کیا ہے؟ جمال. انت جمیل جمالا جدا. تو اس طرح سے کئی چیزیں جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور یعنی وہ چھپا ہوا ہے، اس لیے جدن منصوب ہے کیونکہ وہ نعت ہے جمیل کی طرح. اور ضربت زیدا ضربا شدیدا، میں نے زید کو مارا. کس طرح سے مارا؟ بہت شدید طریقے سے مارا. تو جو فعل ہے اسی کا ہی مصدر ہم مفعول کی طرح جب استعمال کرتے ہیں سٹریس دینے کے لیے، یا اس کا کوالٹی نوع بتانے کے لیے کہ ٹائپ کون سا ہے وہ بتانے کے لیے، تو اس کے لیے مفعول مطلق آتا ہے انشاءاللہ. تو ساری چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ لیسن میں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 28. تو 6 لیسن باقی ہے، 28 29 30 31 32 33 7 لیسن باقی ہے انشاءاللہ. نعم، مفعول مطلق یعنی کسی بھی فعل کا مصدر استعمال کرتے ہیں اس کو سٹریس دینے کے لیے، کوئی چیز کو تاکید دینے کے لیے، اور کسی چیز کو نمبر بتانے کے لیے اس کتنے بار ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کا نوع بتانے کے لیے کہ کیا ٹائپ ہے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں آئیں گی مفعول مطلق کے بارے میں. تھیوریٹیکلی ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ پریکٹیکلی دیکھیں گے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد خدوما مبارکا یا استاذ. خدوما مبارکا، دیکھیں خدوما مبارکا یہ بھی مفعول مطلق ہے جو ایک فعل چھپا ہوا ہے. ایک فعل چھپا ہوا ہے، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کا خدوم مبارک ہو. اخدم خدوما مبارکا، تو یہ مفعول مطلق ہے جس کا فعل چھپا ہوا ہے، تو اس لیے منصوب ہے. یعنی آپ کا ارائیول، آپ کا آنا مبارک ہو استاد. متى قدمت من السفر، قدیمہ یقدم کا مطلب آنا، وصلہ یصلو کی طرح آنا یا ارائیو کرنا، پہنچنا. متى قدمت من السفر، قدیمہ یقدم ٹو کم ارائیو. قدوم اور مقدمن بھی اس کا مصدر ہے. متى قدمت من السفر، اب کب ہے سفر سے. سو قدوما مبارکا یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق قدوما مبارکا، اور یہ نعت ہے. کیسے بھی قدوماً منصوب ہے کیونکہ ایک فعل چھپا ہوا تھا. میں آپ کا آنا قدمت قدوماً مبارکاً بول سکتے ہیں. ہاں، قدمت قدوماً مبارکاً، آپ آئے ہیں مبارک آنے کے ساتھ. آپ کا آنا بہت مبارک بات ہے، اللہ بابرکت والا ہے. مدرس نے کہا بارک اللہ فیکا، اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کے برکت دے، آپ میں برکت دے، اللہ آپ کو بابرکت رکھے. قدمت البارحۃ، میں آیا کل رات. بارحہ کل رات. یا حمزہ، اے حمزہ اغلق الباب اغلاقا، اے حمزہ دروازہ بند کرو، اغلاقا یعنی بند کرنے کی طرح، اغلاقا
تو یہ اغلاقاً کیا ہے؟ اچھی طرح بند کرو، مطلب دروازہ بند کرو اغلاق. تو اغلق یغلق جو فارم 4 ہے اسی کا مصدر استعمال کیا گیا ہے اغلاقاً. اے حمزہ دروازہ بند کرو اغلاقاً یعنی اچھی طرح بند کرو. وخفف سرعت المروحة، خفف خفف یخفف یعنی کم کر دو، سلو کر دو فین کو. سرعت خفف سرعت المروحة، فین کا سلو یعنی جو سپیڈ ہے وہ کم کر دیجئے. تو یہ اغلاقاً کیا چیز ہے؟ یہ کیوں لایا گیا ہے اغلاقاً؟ اغلق الباب دروازے بند کرو بولنا کافی تھا، لیکن کیسے بند کرو؟ اچھی طرح سے بند کرو. اغلاقاً یعنی پورا لاک ڈال کے اچھی طرح سے بند کر دو. تو وہی فعل کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے اچھی طرح بولنے کے لیے، تاکید کے لیے، سٹریس دینے کے لیے. وخفف سرعت المروحة، اور فین کا سپیڈ کم کر دیجئے. فین جو تیز گھوم رہا ہے نا اس کو کم کر دیجئے. خفف یخفف خفف. حمزہ تو نے کہا اتکفی هذه السرعة، تو وہ فین کم کر رہا ہے، کیا یہ کافی ہے یہ تیز ہونا، یعنی اس کی سپیڈ کافی ہے آپ کے لیے؟ کفا یکفی تکفی، کیا آپ کے لیے کافی ہے هذه السرعة؟ تو لا نہیں. لقد خففتها كل التخفيف، نہیں بے شک آپ نے خففتها، بے شک آپ نے کم کر دیا ہے، بہت زیادہ کم کر دیا، یعنی 1 سپیڈ 2 سپیڈ پہ کر دیا. کل التخفیف، دیکھیں کل التخفیف اس کو بولتے ہیں نائب بولتے ہیں. یہ کلا اور بعدا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی مفعول مطلق کی جگہ لے لیتے ہیں، کیونکہ خففتها یہاں تک سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ نے کم کر دیا ہے، لیکن کل التخفیف کیا بتا رہا ہے؟ اس کا نوع بتا رہا ہے. نوع یعنی اس کی ٹائپ بتا رہا ہے کہ کیسے کیا ہے آپ نے کام، وہ پوری طرح سے کم کر دیا ہے، کوالٹی بتا رہا ہے بالکل. کل التخفیف، تو کلا اس کو نائب بولتے ہیں جو جگہ لے لیتا ہے کلا بعدا. جیسے اکل تو، یعنی دیکھیے یہاں پہ اصل تو تخفیف اس کا مصدر ہونا چاہیے تھا اور مفعول مطلق بننا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ہے کلا اس کی جگہ لے لیا ہے اور یہ مضاف الیہ ہو گیا، تو کلا اس کی جگہ لے لیا اور یہی مفعول مطلق ہوتا ہے. تو ہم سیکھیں گے نائب بھی کب بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں دیکھیں گے. تو یہ کوالٹی بتا رہی کہ تم نے کس طرح سے کم کر دیا ہے، پورا سلو کر دیا ہے فین کو. تھوڑا بیچ میں رکھو 3-4 پہ. اردت ان خفف یخفف تخففها بعد التخفیف. اردت میں چاہتا تھا، ارادت کا اردت میں چاہتا تھا، ان تخفف کہ آپ کم کریں، خفف یخفف سے تخفف، ہاں اس کو لگا دیا، ان تخفف بعد التخفیف، تھوڑا کم کریں، یعنی زیادہ کم نہیں. 5 سپیڈ ہے تو 4-3 کر دیجیے. بعدا بھی جگہ لے رہا ہے دیکھیں نائب کی طرح. زدها زیادتاً طفیفتاً، زدها زیادتاً طفیفتاً، تو زدها دیکھیے یہ بھی مفعول مطلق ہے، یعنی بڑھاؤ، کتنا بڑھائیں؟ طفیفہ بنائے. طفیفہ یعنی تھوڑا، طفیف سلائٹ لٹل، قلیل کے معنی میں آتا ہے طفیف. زیادتاً طفیفتاً، تو اگر ہم زیادہ کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے تو طفیفہ منصوب ہی رہے گا، جیسے جدن ہے نا ویسے ہی زدها طفیفتاً. تو آپ بولیں گے یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مصدر چھپا ہوا ہے یہاں پہ زیادتاً، جو مفعول مطلق کی طرح آ رہا ہے. مطلق یعنی ایبسولوٹ آبجیکٹ، انگلش میں کہیں گے ایبسولوٹ آبجیکٹ، وہ یعنی کوالٹی بتانے کے لیے کام کیسا ہونا چاہیے. زدها زیادتاً طفیفتاً. لقد قرأت الدرس الجدید قراءتین یوم الاربعاء. تو ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھا، لقد قرأت میں نے پڑھا، الدرس الجدید نیا لیسن پڑھا، قراءتین 2 بار پڑھا. دیکھیں قراءتین یہ نمبر بتانے کے لیے آ رہا ہے، نمبر، یہ بھی مفعول مطلق ہے. ٹھیک، میں نے کتنے بار لیسن پڑھا؟ 2 بار لیسن پڑھا. یوم الاربعاء، اربعاء یعنی ویڈنسڈے کے دن، اربعاء یعنی ویڈنسڈے نا، ہاں ویڈنسڈے. اہتممت فی القراءۃ الاولى بالاعراب. اہتم یہتم فارم 8 ہے، یعنی اہتمام کیا میں نے، اس کا اہتمام کیا قراءۃ الاولى بالاعراب، اعراب کے ساتھ میں نے پڑھا، یعنی اس کا اعراب کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ میں نے اس کا اہتمام کیا. وفی اثناء القراءۃ، اور دوسری بار میں نے الثانیۃ فی القراءۃ الثانیۃ شرحت لکم المفردات، میں نے شرح کی، اس کو سمجھایا کیا، مفردات الجدیدہ،
میں نے اس کے نئے مفردات سمجھائے ہیں. شرحن وجیزن کیسے سمجھایا؟ شرحن وجیزن بہت ہی اچھی طرح سے سمجھایا میں نے. شرحن وجیزن، وجیزن یعنی وجیز، اچھا اچھی طرح سے نہیں، شارٹ وے کنسائز، تو اس کو شارٹ وے میں چھوٹی طریقے سے سمجھایا میں، مختصراً انداز میں نے سمجھایا. وجیز یعنی مختصر. تو یہ شرحن کیا ہے؟ یہ بھی مفعول مطلق ہے شراح کا. تو اگر کوئی فعل آ رہا ہے اسی کا آپ مصدر استعمال کر رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ کیا طریقے سے میں نے کیا ہے، تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. وقبل ان اشرح لكم الدرس شرحا مفصلا، دیکھیے شرحا مفصلا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، نہیں الگ الگ ہے، جید الگ ہے، جدن الگ ہے. جدن ہے، جدن ہے اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں. جیدن تو الگ ہے. ہاں اشرح لکم الدرس شرحا مفصلا یہ بھی مفعول مطلق ہے. تم کو میں پہلے، آپ سب کو میں پہلے کہ میں سمجھاؤں شرحا مفصلا یعنی ڈیٹیل طور سے سمجھاؤں، میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں. اريد ان اسمع منکم الآیات الواردہ، میں چاہتا ہوں کہ تم سے سنوں میں آیات الواردہ جو آیتیں آئی ہیں فی ھذا الدرس یہ لیسن میں. فہاتوہا تو لاؤ انہیں، ہاتو یعنی برنگ دیم، لاؤ انہیں. تو حامد نے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، تو اللہ نے موسیٰ سے بات کیا تکلیماً. کیسے بات کیا؟ یعنی ظاہر طور پہ یہ تکلیماً کیا ہے؟ مصدر ہے، مصدر ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ تاکید دیں یعنی بے شک اللہ نے بات کیا. تکلیمہ آیا ہے مفعول مطلق کی طرح. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھو یعنی ترتیل کے ساتھ. ترتیل کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ مفعول مطلق منصوب. اور قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھو، لمبے لمبے طریقے سے رک رک کے پڑھو. رتل القرآن ترتیلا. علی نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور اے ایمان لاؤ تم بھی صلوات بھیجو، درود بھیجو. وسلموا اور تسلیما، اور سلامتی بھی بھیجو. تو یہ تسلیماً کیا ہے؟ تاکید کے لیے آ رہا ہے. سلموا تسلیماً مفعول مطلق ہے. اسامہ نے پڑھا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، دیکھیں صَبَبْنَا، اور ہم نے پانی کو کیسے زیادہ بہایا ہے. تو صَبًّا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور ہم نے زمین کو کیسے پھاڑا ہے. شقًّا یعنی اچھی طرح سے پھاڑا ہے. یہ مفعول مطلق صَبًّا شَقًّا مفعول مطلق مطلق. حارث اور ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو قولا سدیدا. تو کیا کہو؟ قولا سدیدا مفعول مطلق. اے ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا اور صحیح بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اصلاح کر دے گا یعنی صحیح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. دیکھیں فوزا عظیما، فاز یعنی جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہو گیا؟ عظیم کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو گیا. مفعول مطلق یہ بھی آیا. اور الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، اور جو زنا کرتے ہیں زانیہ والزانی، زانیہ اور زانی، فاجلدوا انہیں کوڑے لگاؤ، كل واحد منهما ہر ایک کو، دونوں میں سے، مطلب دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدہ. تو 100 جلدہ کیا ہے؟ یہ نائب بن رہا ہے. جیسے کلّا لکھا ہے ڈیپیوٹی، ڈیپیوٹی جو ہے نائب بن رہا ہے جلدہ. 100 یہ بھی مفعول مطلق کی جگہ لے رہا ہے. نمبر 100 کوڑے مارو. الزانی والزانی. پھر اسانہ میں کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور تبرج نہ کرو یعنی عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے جو ہے تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ آپ اپنے امہات المؤمنین ہیں اور دوسرے ہیں تبرج نہ کریں. تبرج یعنی جو ڈسپلے مت کریں اپنے زیورات کا وغیرہ وغیرہ، تبرج کہا جاتا ہے. اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. کئی علماء نے تو کہا جو عورت
یعنی نقاب نہیں کرتی یا نقاب چھوڑیے حجاب نہیں کرتی اور حجاب نقاب نہیں کرتی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتی. تبرج ہاں واکنگ ہاٹ سارے چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے. نعم. تو تبرج یہ کیا ہے اس کا مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے یعنی جو بھی حجاب کے علاوہ ہے وہ ساری چیزیں تبرج میں آ جاتی ہیں. المدرس نے کہا یا احمد اے احمد. احمد نے کہا لبیک یا استاد. لبیک لبیک یعنی میں حاضر ہوں اے استاد. لبیک لبیک اللہم لبیک. المدرس نے کہا اتجلس فی الفصل هذا الجلوس کیا اس طرح سے کلاس میں بیٹھو گے. هذا الجلوس هذا الجلوس تو یہ مصدر بتا رہے ہیں. اتجلس فی الفصل هذا الجلوس کہ آپ کلاس میں اس طرح سے بیٹھو گے. اجلس جلسۃ الطالب العلم. جلسہ کیا چیز ہے یہ اس کو بولتے ہیں مصدر لہیئتی. مصدر حیا یعنی طریقہ. یہ فعلہ کے پیٹرن پہ مصدر بنتا ہے. تو مصدر کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. مصدر مرہ ہے, مصدر میمی ہے اور یہ مصدر حیئہ ہے یعنی بیٹھو. اور یہ یہی پیٹرن پہ آتا ہے فعلتو کے پیٹرن پہ. یعنی بیٹھو کس طرح سے بیٹھیں گے. جلسۃ طالب العلم طالب علم کے بیٹھنے کے طریقے سے بیٹھو یعنی اچھی طریقے سے بیٹھو طالب علم کے طریقے سے. تو جلسہ تھا اس کا کیونکہ جلسہ کا اصل مصدر تو جلوس ہے لیکن فعلتون کے پیٹرن پہ مصدر حیئہ یعنی طریقہ جو بتاتے ہیں کوالٹی یا اس کا طریقہ بیٹھنے کا وہ دکھایا جاتا ہے اس سے جلسہ فعلتون کے پیٹرن. اجلس جلسۃ طالب العلم یعنی طالب علم کے بیٹھنے کے طریقے کی طرح آپ بیٹھو. سمعن و طاعتن یعنی اسمع سمعن یعنی ایک فعل چھپا ہوا ہے سمعن و طاعتن میں نے سنا اور اطاعت کی. تو یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ فعل چھپا ہوا ہے اور یہ مفعول مطلق آ گیا ہے. مدرس نے کہا الان املی علیکم کلمات من الدرس املاء اور اب میں ڈکٹیشن کروں گا علیکم کلمات من الدرس لیسن میں جو کلمات آئے ہیں جو لفظ آئے ہیں الفاظ آئے ہیں املاء یعنی اچھی طرح سے. املاء دیکھیں مفعول مطلق یہ اسٹریس دینے کے لیے آیا ہے. یہ اسٹریس دینے کے آیا یعنی اچھی طرح سے میں ڈکٹیٹ کروں گا آپ کو. املا یملیو کا مطلب ہے ڈکٹیٹ کرنا بولنا. فاکتبو تو لکھ لو. تو استاد نے کہا مہلن یا استاد دیکھیں یہ بھی مفعول مطلق. مہلن یعنی امہل مہلن رک جائیے سلو ہو جائیے. مہلن یعنی سلو ہو جائیے. مہلن تو عربی میں فعل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے آپ مصدر کو منصوب کر دیتے ہیں اور یہ مفعول مطلق کی جگہ لے لیتا. مہلن استاد لما نستعد ابھی تک ہم نے نستعد استعد یستعد کا مطلب ہے تیار نہیں ہے. تو ابھی تک ہم تیار نہیں ہوئے ہیں. وی آر ناٹ ریڈی. ہم ریڈی نہیں ہیں اس بارے میں. تو یہ سارے چیزیں مفعول مطلق کے بارے میں آئے ہیں. مصدر میمی مصدر مرہ اور یہ سارے چیزیں ہم انشاءاللہ لیسن میں دیکھیں گے. عجیب ان الاسئلۃ الآتیہ متى قدم المدرس من السفر. مدرس کب آئے سفر سے. قدم المدرس من السفر البارحہ کل رات کو آئے نا. قدم البارحہ قدم البارحہ کل رات کو آئے ہیں. قدم البارحہ. کم قراءۃ قرأ المدرس الدرس کتنی بار پڑھے ہیں مدرس لیسن. قراءتین. قرأ المدرس قراءتین. قرأ المدرس الدرس قراءتین. مدرس نے لیسن کو پڑھا 2 بار. من الذي نبه المدرس للجلوس مناسبا. من الذي نبه المدرس تو کس چیز کی ٹیچر نے کس کو نبہ تنبیہ کی. تنبیہ یعنی نوٹس دلایا اس بارے میں بتایا. للجلوس مناسبا صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے. تو کون تھا وہ. احمد تھا شاید وہ. احمد الذي نبه المدرس للجلوس جلوسا مناسبا. احمد ہی ہے وہ جس کو ٹیچر نے بتایا. نبہ کا ترجمہ کیا کیا ہے دیکھیں گے. نبہ تبرج ٹو ڈسپلے ونس چارمز. لبیک نبہ یعنی ٹو ڈرا اٹینشن ٹو نوٹیفائی کسی کو بتانا کسی کو اٹینشن دکھانا. ٹھیک ہے نا. تو کس کو احمد کو. احمد الذی نبہ المدرس للجلوس جلوسا مناسبا صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے بتایا. تو اب یہ مفعول مطلق کے بارے میں بتا رہے ہیں.
ورد فی هذا الدرس لیسن میں آیا ہے امثلۃ مثالیں آئے ہیں للمفعول المطلق مفعول مطلق کے لیے مثالیں آئے ہیں. المفعول المطلق کیا چیز ہے؟ مصدر، وہ ایک مصدر ہے یاد رکھیے. یذکر بعد فعل، اور فعل وہی فعل کے بعد آنا چاہیے. من لفظه، وہی لفظ سے یعنی وہی سیم فعل ہونا ہے وہی لفظ سے. تاکیدن، اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا جنرلی. تاکیدن وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اسٹریس دینے کے آتا ہے. لمعنہ ہو، اس کے معنی کو تاکید. او بیانا لعددہ، یا اس کا نمبر بتانے کے لیے، عدد بتانے کے لیے کہ کتنے بار ہوا ہے. دوسرا ہے یہ طریقہ مفعول مطلق کا قسم. اور او بیانا لنوعہ، یا اس کے نوع بتانے کے لیے. نوع یعنی اس کی قسم بتانے کے لیے، ٹائپ کوالٹی بتانے کے لیے. وقد یکون نائبا عن فعلی، اور چوتھا جو ہے نائب ہو سکتا ہے فعل کی جگہ پہ. یعنی فعل نہیں لا کے صرف مفعول مطلق لا سکتے ہیں، جیسے جدن ہے، مہلن ہے، ابھی ہم سیکھے ہیں. فالاول، تو پہلا کیا ہے؟ نحو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے بات کیا. تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں گے ہم. یہ کون سی آیت ہے؟ کوئی اردو ترجمہ نکال سکتے ہیں کیا؟ کلم اللہ موسیٰ اچھی طرح سے اردو میں بتانے کیسے کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 164. کیونکہ تکلیماً کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ 164. سیدھی طرح سے بات کیا ترجمہ، ڈائریکٹ سپیچ انگلش میں. تو اردو میرے پاس نہیں ہے، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کے نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. یہ صاف طور پر کلام کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ تکلیماً سے آ رہا ہے. تکلیماً سے آ رہا ہے. کلم یکلم تکلیماً، صاف طور سے کلام کیا. تو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ سٹریس دے رہا ہے. اصل میں تو کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے بات کیا موسیٰ سے. ہاں، ڈسکرائبنگ دا اسپیچ تکلیماً واضحاً، کچھ بھی انگلش میں کہتے ہیں ڈائریکٹ اسپیچ، سیدھی طرح سے بات کیا. وثان، تو یہ کیا ہے؟ تاکید، تاکید کے لیے ہے. صاف طور سے بات کیا تاکید کے لیے. تو یہی کلمہ کا ہی مصدر ہے. دیکھیں والثانی نحو ضربنی الولد ضربات، لڑکے نے مجھے مارا. ضربات، بہت ساری مار ماری ہے. ضربات کیا ہے؟ ضربہ کا ہی مصدر ہے. طبع الکتاب طبعتین، یہ کتاب طبع یعنی چھپی ہوئی. یہ کتاب چھپی، 2 بار چھپی ہے، 2 ایڈیشن نکلے ہیں کتاب. طبعتین یہ مجہول ہے نا، طبع یا طبع، تو طبع اس کا مجہول ہے. تو طبعتین 2 بار چھپی ہے یہ کتاب. والثالث نہ ہوا حفظت القرآن حفظا جیدا، یہ کیا ہے؟ نوع بتا رہا ہے. میں نے قرآن کو پڑھا ہے، کس طرح سے پڑھا ہے؟ حفظا جیدا، ہاں جیدا یعنی اچھی طرح سے. تو ہم حفظا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. حفظت القرآن جیدا، اور یہ نائب بن جاتا ہے. جو 4th قسم ہے جو آئے گا، نائب بن جائے گا. حفظت القرآن حفظا جیدا، میں نے قرآن کو اچھی طرح سے یاد کیا. تو اچھی طرح سے یاد کرنے کے لیے اسی کا مصدر استعمال کر رہے ہیں ہم. یہ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. قرأ احمد الدرس قراءۃ فاہم، احمد نے لیسن پڑھا. کیسے پڑھا؟ قراءۃ فاہم یعنی سمجھدار کی پڑھنے کی طرح پڑھا، یعنی اس کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہو. فاہم یعنی سمجھنے والا، جو لیسن کو سمجھتا ہے. قراءۃ فاہم یعنی ایسی پڑھائی جس کو پڑھنے سے وہ سمجھ چکا، وہ لیسن کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہو. قراءۃ فاہم، فہم یفہم سے فاہم. وغابع، اور غابع ہے کہ آپ فعل کو ڈیلیٹ کر دیں. جیسے نحو مہلن، رک جائیے، سلو جائیے، سلو. مہلن یقال له المصدر نائب عن فعله، اور اس کو کہا جاتا ہے مصدر جو نائب یعنی جگہ لے رہا ہے اپنی فعل کو. فمہلن، تو مہلن جگہ لے رہا ہے کس کی جگہ؟ عن فعلی امہل. امہلا یمہلو یعنی رک جائیے، سلو ہو جائیے، دھیرے چلیے. تو امہل مہلن تھا وہ اصل، رک جائیے. تو امہل کو حذف کر دیا گیا ہے اور مہلن کو لا لیا گیا ہے. قد ینوب عن المصدر ما يدل علیہ، اور کبھی کبھار یہ مصدر جو ہے اس کی جگہ لے سکتا ہے. نابا ینوب یعنی جگہ لے لیتا، ڈیپیوٹی بن سکتا ہے. فیعطى حکمہ فی کونہ منصوبا.
اچھا یہ دوسری بات بتائیں. اور کبھی کبھار مصدر کو بھی ہم اس کا بھی سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. فَيُعْطَى حُكْمَهُ, اور اس کا حکم دوسرے کو دے دیتے ہیں, فِي كَوْنِهِ منصوباً, منصوب بنانے کے لیے, علی انہ مفعول مطلق, کہ وہ مفعول مطلق ہے. اور اس کے کئی قسم ہیں جیسے کل و بعد. تو ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے چار طریقے کے مفعول مطلق ہے. ایک تاکید کے لیے, سٹریس دینے کے لیے, دوسرا نمبر بتانے کے لیے, اور تیسرا نوع بتانے کے لیے, قسم بتانے کے لیے, اور چوتھا نائب بن جاتا ہے. مصدر ہی بنا فعل کے آتا ہے. اب مصدر کے ساتھ کچھ اور لگ کر کچھ اور نائب بن جاتا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں جیسے کل و بعد و ای مضافۃ الی المصدر, یا کون سا بھی مضاف مصدر کو. تو اب مصدر سے پہلے جو آئے گا کل و بعد, وہ مفعول مطلق کہلائے گا, اور جو مصدر ہے اس کو مضاف الیہ بولیں گے. جیسے آخذنی المدیر بعد المؤاخذۃ, پرنسپل آخذ یؤاخذ یعنی سزا دینا, مدیر نے مجھے سزا دی, تھوڑی سی سزا دی, چھوٹی سی سزا دی, بعد المؤاخذۃ. تو بعد منصوب کیوں ہے, کیونکہ یہ اصل مصدر آنا چاہیے تھا یہاں پہ, لیکن بعد آ کے اس کی جگہ لے لیا ہے, تو آخذہ کا مفعول مطلق ہے, اور یہ مؤاخذتی مضاف الیہ. تو اصل میں تو مضاف الیہ جو تھا وہ مصدر مفعول مطلق بننا تھا, لیکن ہم پوری طرح نہیں بتانا, جو کچھ حصہ یعنی چھوٹا سا پنشمنٹ دیا ہے. یا دوسرا سینٹنس, عارف کل المعرفت, میں اسے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. کل المعرفت پوری طرح سے پہچانتا ہوں میں. تو کل منصوب کیوں ہے, کیونکہ یہ مصدر کی جگہ لے لیا ہے, اور یہ اس کو بولتے ہیں نائب عن المصدر, نائب عن المصدر. یہاں پہ نائب عن الفعل تھا, یہ جو رابع جو تھا نا, المصدر نائب عن فعلہ, لیکن یہاں پہ نائب عن المصدر ہے. تو نائب عن فعل یعنی فعل کو حذف کر کے صرف مصدر لایا گیا ہے, لیکن یہاں پہ مصدر کے ساتھ جو کلو بعد لگ رہا ہے وہ مصدر کا نائب بن رہا ہے. تو سمجھ رہے ہیں, تو پریسیڈنٹ ہے, وائس پریسیڈنٹ ہے, اس کے نیچے بھی وائس پریسیڈنٹ ہے, چھوٹا چھوٹا. تو کلو بعد اس سے بھی چھوٹا, اسمال پریسیڈنٹ ہے وہ, اس سے اوپر وائس پریسیڈنٹ ہے جو مصدر ہے, اس سے اوپر جو فعل ہے وہ پریسیڈنٹ ہے. اس طرح سے 3 لیول ہے. کل میں اسے اچھی طرح پایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اور ایا, اچھا ایا کا مطلب ایا بھی آ سکتا ہے, ایو بھی آ سکتا ہے. اچھا تو 3 آ سکتے ہیں, کلو, بعدو اور ایو. میں سمجھا ایا مضافتن ملتم, وہ یعنی کون سا بھی مضاف بن جائے اس کے ساتھ, تو اصل میں ایو بھی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ظلم کرنے والے جان لیں گے, اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ کس طرح سے وہ لوٹیں گے. اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان کا لوٹنا کس طرح سے ہوگا, یعنی وہ کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن. اَيَّ مُنْقَلِبٍ یعنی وہ لوگ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا وغیرہ, تو انہیں جان لیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوں گے. اَيَّ مُنْقَلِبٍ, تو یہ کیا ہے, نائب عن المصدر. اَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ, یا اور ایک مثال دیکھیں, اَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ, کیسی نیند سوئے آپ. اَيَّ نَوْمٍ تَنَامُ, تو تنام فعل ہے, یہ نوم مصدر ہے, اور اَيَّ نائب عن المصدر ہے. تو اس طرح سے یعنی کیسی نیند سوئے آپ, اتنا جگائے تو بھی نہیں اٹھے آپ. تو اَيَّ منصوب کیوں ہے, اس کو مفعول بھی نہیں بولیں گے نا, کیونکہ یہ آبجیکٹ نہیں ہے. سونے کا آبجیکٹ ہے کیا یہ, جیسے اَيَّ کتاب اشتریت, وہاں پہ کتاب مفعول بھی تھا, لیکن یہاں پہ سونے کا آبجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا نا کوئی آبجیکٹ, اس لیے اس کو مفعول مطلق کہنا پڑ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, کیونکہ سونے کا کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. میں سو گیا بس, وہ لازم ہے, متعدی نہیں ہے. تو اسی لیے اس کو مفعول مطلق, یعنی وہی فعل کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے سوئے, کیسے آپ سوئے, اس طرح سے. پھر اس کا دوسرا ہے عدد. عدد بھی جو ہے جگہ نائب عن المصدر بن سکتا ہے. تو پہلا کیا تھا, کل و بعد و ایون, تو وہ 4 ختم ہو گئے ہیں. مفعول مطلق کے 4 قسمیں ختم ہو چکے ہیں. ایک تاکید کے لیے, دوسرا عدد کے لیے, تیسرا کیا تھا, نوع کے لیے, قسم کے لیے, اور چوتھا نائب عن الفعل ہی, فعل کے جگہ پہ مصدر آ سکتا ہے. اب مصدر کی جگہ بھی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. پہلا کیا تھا, کل و بعد وغیرہ آ سکتا ہے, ایو. اور دوسرا نمبر بھی آ سکتا ہے, نحو زرتہ ثلاث زیارات,
میں نے وزٹ کیا اس کو 3 بار وزٹ کیا, میں اس سے ملا 3 بار ملا. ثلاثہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول مطلق تو ہے ہی نہیں, کیونکہ مفعول بھی تو ہے ہی نہیں, آبجیکٹ تو نہیں بول سکتے نا اس کو. یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ نمبر بتا رہا ہے. میں اس سے ملا 3 بار ملا ثلاثہ, اور یہ نائب ہے کیونکہ زیارات مصدر ہے تو یہ جگہ لے رہا ہے. ضربتہ 20 ضربۃ, میں نے اسے 20 بار مارا, 20 بار مارا, تو یہ عدد بتانے کے لیے آ رہا ہے. 20 کیا بتا رہا ہے؟ یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ ضربہ کا یہ مفعول مطلق ہے اور یہ جگہ لے رہا ہے ضربتن کا, نائب عن المصدر ہے. صفتہ, اس کی صفت بھی آ سکتی ہے, جیسے فہمت الدرس جیدا, تو یہاں پہ جیدا یہ بھی مفعول مطلق ہے, میں لیسن کو سمجھا اچھی طریقے سے. منصوب کیوں ہے وہ؟ کیونکہ اے فہمن جیدا, تو آپ کیا کریں, جو منعوت ہے, جو موصوف ہے, اس کو ہٹا دیے اور صرف نعت لا لیے جیدن. ویسے اس لیے جہاں پہ بھی جدن بھی دکھ رہا ہے یا جیدن بھی دکھ رہا ہے تو دونوں بھی جو ہیں مفعول مطلق کی جگہ لے لے رہے ہیں, تو اسی کو مفعول مطلق بولیں گے. پھر اسم المصدر بھی آ سکتا ہے اس کی جگہ پہ. تو اسم المصدر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, مصدر ہی ہے مگر اس کے لیٹر کم ہے, سمجھ رہے ہیں, اس کے لیٹر کم ہے, یعنی جو حروف ہیں اس کے کم ہے. جیسے کلم تو کلامن, کلم تو کلامن یعنی میں نے اس سے بات کی, یعنی اچھی صاف طور سے بات کی. تو کلم یکلم کا مصدر ہے فعل یفعل کا تکلیمن, تو اصل میں تو کلم تو تکلیمن آنا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ مجرد کا استعمال, 3 لیٹر کا استعمال کیا گیا ہے مصدر. کلمہ یک پتہ نہیں کیا, کلام استعمال کیا گیا ہے, فعل پتہ نہیں, وہ کلمہ ہے پتہ نہیں, کیونکہ استعمال ہی بہت کم ہوتا ہے. تو کلام استعمال کیا ہے, اس کے لیٹر کم ہے. دیکھیں 1 2 3 4 ہی ہے نا, 1 2 3, الف کو نہیں گنے, تو اس طرح سے کم. اسم المصدر بولتے ہیں اس کو, یعنی مصدر ہی ہے مگر اس کا فارم 1 کا ہے وہ. اسم المصدر اسم يدل على ما يدل عليه المصدر. اسم المصدر وہی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مصدر کی طرف اشارہ کرتا ہے, لیکن ولكن حروفه اقل منه, لیکن اس کے جو حروف ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اس کو نام بس اسم المصدر ہے, حروف کم ہوتے ہیں بس. 4 5 والا ہے تو یہ 3 والا ہی ہوتا ہے. فالتوضؤ مصدر وضوء, تو توضؤ اصل میں جیسے میں وضو کر رہا ہوں تو اتوضؤ بولتے ہیں نا, توضأ یتوضأ اتوضأ, میں وضو کر رہا ہوں. لیکن جو مصدر ہے وہ توضؤ نہیں بولیں گے, مطلب جو وضو کرتے ہیں ہم اس کو اصل نام توضؤ آنا ہونا چاہیے, لیکن اس کا اسم المصدر ہے وضوء, الوضوء, کیونکہ آسانی کے لیے اسم المصدر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کا مجرد استعمال نہیں کریں گے. میں وضو کر رہا ہوں کے لیے اس کا وضعت یا جو بھی اس کا فعل ہے وہ استعمال نہیں ہوتا, اتوضأ بولتے ہیں ہمیشہ. تو وضو اس کا اسم مصدر ہے, توضؤ کا مصدر ہے, تو وضو اسم المصدر ہے. تقبیل مصدر ہے, والقبلۃ اسم مصدر. تقبیل یعنی بوسہ لینا, اس کا مصدر ہے قبلہ یقبل تقبیل, لیکن قبلہ استعمال ہوتا ہے زیادہ اسم المصدر ہے. قبلہ کس کرنا, بوسہ لینا, اس کو بولتے ہیں اسم المصدر. وہی مصدر ہوتا ہے لیکن فارم 5 فارم 6 کے نہیں ہوتے ہیں, فارم 1 کے استعمال ہوتے ہیں زیادہ. اور پھر ہے مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق, نحو وتبتل الیہ تبتیلا. اب یہ کیا چیز ہے؟ مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق, مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا چیز. ایک سیکنڈ دیکھ لیں گے اس کا. کیونکہ سمجھا ہی نہیں وہ. کوگنیٹ مصدر ہے یہ. اچھا کوگنیٹ مصدر ہے. وتبتل الیہ تبتیلا مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق. تو یہ کیا چیز ہے؟ وہی سیم مصدر اسم المصدر کی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں زیادہ کم کا نہیں بات ہوتی ہے. اس میں دوسرے فارم سے, جیسے یہ تبتل یبتل, اس کا ترجمہ دیکھیں گے. تبتل الیہ تبتیل, تبتل فارم 5 سے ہے, لیکن جو تبتیل آیا ہے یہ فارم بتل یبتل تبتیلا سے ہے. تو فارم 5 کا فعل آیا ہے اور جو مصدر ہے فارم 2 کا ہے. اس کو بولتے ہیں مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق, یعنی مصدر وہ جو اس کے روٹ سے آیا ہے. تو اس کو اور ایک مصدر بولتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟
تو تبتل الیہ تبتیل. رک جائیے، پتہ نہیں آیت سورہ مزمل، مزمل کیونکہ چھوٹے چھوٹے آیتوں کا ہے. آیت 8. اچھا، پوری طرح سے آپ اللہ کو تبتل الیہ تک ڈیووٹ یور سیلف، ڈیووشن دکھائیے. تبتل اس کی طرف پوری طرح مڑ جائیے. تبتل الیہ تبتیلا. تو یہ بھی تبتیل اس کو بولتے ہیں مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق، یہ بھی ایک مصدر ہے. تو یہ بھی جگہ لے سکتا ہے تبتیلا. تو کیا کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ جو جگہ کلو و بعد ایو لے سکتا ہے، نمبر لے سکتا ہے، صفت لے سکتا ہے اس کی جگہ، اسم المصدر لے سکتا ہے، یا مصدر یلاقی فی الاشتقاق. یہ دونوں سیم ہی ہیں، لیکن اسم المصدر یعنی اس کے حروف تھوڑے ہوتے ہیں. مصدر یلاقی فی الاشتقاق ضروری نہیں ہے کہ تھوڑے ہوں، زیادہ بھی استعمال کر سکتے یعنی، مگر سیم باب سے نہیں ہوتا. جیسے باب فارم 2 ہے تو اس کا مصدر فارم 5 استعمال کیا جاتا ہے. پھر اسم الاشارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ھذا ذالک بھی آ سکتا ہے اس کی جگہ پہ. جیسے تستقبلونی ھذا الاستقبال، کیا اسی طرح سے میرا ویلکم کرو گے آپ، استقبال اس طرح سے کرو گے. تو ھذا کیا لے رہا ہے؟ اصل میں استقبال آنا چاہیے نا، تو یہ منصوب ہے ھذا الاستقبال، لیکن اس کی جگہ لے لیا ہے، نائب لے لیا ہے ھذا. ھذا اس کی جگہ لے لیا ہے، تو ھذا اسم الاشارہ بھی نائب عن المصدر بولتے ہیں، نائب عن المصدر. یا ضمیرہ العائد الیہ نحو، یا کوئی ضمیر ہو سکتا ہے جو واپس لے کے جا سکتا ہے. جیسے ضمیر اجتہدت اجتہادا لم یجتہدہ غیری، تو یہاں پہ اجتہدت میں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش، لم یجتہدہ، لم یجتہدہ، یہ جو ہو ہے نا، یہ ہو اجتہادن کی طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی مفعول مطلق ہی بولیں گے اس کو، لیکن یہ ضمیر ہے. ایسے کبھی میں نے محنت نہیں کی، تو میں نے بہت محنت کی. لم یجتہد غیری یعنی میرے علاوہ کسی نے محنت نہیں کی، یا اس طرح سے. یا اس کا مرادف بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اب یہاں پہ مفعول مطلق کے لیے اب مصدر آنے کے بجائے اس کا کوئی سینونیم آ سکتا ہے، کوئی سیم معنی کے الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں، مرادف کہتے ہیں. جیسے عشت حیاتا سعیدتا، اصل میں عاش یعیش کا عیشن، عیشن سعیدن استعمال ہونا تھا، لیکن عیش کا مطلب بھی جینا ہے اور حیات کا مطلب بھی جینا ہے. تو حیاتن اس کا سینونیم استعمال کیا ہے، یعنی میں نے خوشحال زندگی جی، میں نے خوشحال زندگی جی. تو یہ کیا ہے؟ سینونیم. تو یہ سارے 8 جو ہے مصدر کی جگہ لے سکتے ہیں، نائب عن المصدر. الٹیمیٹلی ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ منصوب کیوں ہے. تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ مفعول مطلق ہی ہوگا زیادہ تر، مفعول مطلق ہی ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ نوع بتاتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، نمبر کے لیے آتا ہے، یا جو ہے یا اس کے نائب بھی آ سکتا ہے، جیسے جدن یا جیدن مفعول مطلق ہے. یجوز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یجوز حذف العامل المفعول المطلق الدال علی النوع والعدد، اور کبھی کبھار حذف عامل المفعول المطلق الدال علی النوع والعدد، عدد جو ہے مفعول مطلق کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، جو نمبر یا نوع قسم بتاتا ہے. جیسے قدوما مبارکن، آپ کا اچھا وہ رہا، آپ کا آنا مبارک باد رہا، تو قدمت قدوما مبارکا، تو یہاں پہ فعل جو ہے حذف کر دیے ہیں. تو اس کو عامل جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، جو مفعول مطلق کا جو عامل ہے اس کو ڈیلیٹ. عامل یعنی جو اس کو منصوب کس طرح سے ہوا، وہ قدیمہ کی وجہ سے، قدوما مبارکا. تو یہ سارے مفعول مطلق ہے، اور اسم المصدر ہے، اور مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق ہے. تو تھوڑا وہ ہے، لیکن مفعول مطلق بہت آسان ہے، اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہی اگر فعل آ رہا ہے پہلے، بعد میں مصدر آ رہا ہے، خلاص مفعول مطلق ہے. وہ مفعول بھی نہیں بولیں گے. مفعول بھی کے لیے کوئی سا بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. مفعول مطلق کے لیے وہی فعل کا روٹ ورڈ رہتا ہے، سیم رہیں گے، مطلق.
استخرج من الدرس امثلۃ المفعول المطلق وما ناب عن المصدر واذكر نوعه في كل منها. تو لیسن میں سے بتائیے بول رہے ہیں. تو خدوبا مبارکا، تو ہم دیکھتے جائیں گے سارے کیا کیا لیسن آیا ہے. قدوما مبارکا آیا ہے، تو اس کو ما ناب عن المصدر، تو یہ مفعول مطلق قدوما مبارکا بالکل صحیح ہے. اور نوع کیا قسم کا ہے؟ لبیان النوع، قسم بتانے کے لیے آیا ہے، بیان النوع کے لیے آیا ہے. کیونکہ کیسے آئے ہیں آپ؟ مبارک بادی کے ساتھ آئے ہیں، یعنی اللہ بابرکت والا ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے اس کو. یہ آیا ہے. پھر اغلاقا، تو اغلق الباب اغلاقا، دروازے کو اچھی طرح بند کرو، اچھی طرح بند کرو. یہ کیا ہے؟ تاکید المعنی، کیونکہ اس میں نوع نے بتایا نا کہ بھئی دیکھیں کنفیوژن ہو سکتا ہے تاکید میں اور نوع میں. تاکیدن یعنی وہی چیز کو سٹریس دینے کے لیے، یعنی اچھی طرح سے بند کرو دروازہ، لیکن نوع میں کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں وہ. ضربت ضربا، بالکل اس طرح سے ضربت ضربا، بالکل. یعنی اردو میں بھی بولتے ہیں ویسے، میں نے اسے ایسی مار مارا، ایسی مار مارا. ہاں تو وہ اس طرح سے وہ مار مارا کیا کر رہے ہیں؟ وہ مار جو ہے میں اسے ایسی مار مارا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. ہاں سٹریس دیتا ہے ویسے ہی، ہاں تاکید کے لیے، تاکید کے لیے مارا کے لیے. اصل میں تو میں نے اسے مارا تھا وہ، لیکن میں نے اسے ایسی مار مارا، تو اس طرح سے وہ سٹریس دیتا ہے. وہی فعل کا ہے، دیکھیں مارا اور مار. یا اسے ایسی مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا، اسے ایسا مزہ چکھایا. نہیں آئے گا وہاں پہ، لیکن تو اس طرح سے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، سٹریس کے لیے. کل تخفیف، یہاں جو لیسن میں آیا نا فین کو کم کریے، زیادہ کر دیے، تو کل کیا ہے؟ نائب عن المصدر. تو کل کیا ہے؟ لبیان النوع. یہ فین کے بتانے کے لیے آیا کہ بھئی فین کو کیسے کم کرنا ہے. ارے تم نے بہت زیادہ کم کر دیا ہے فین کو، تھوڑا کم کرو. بعد التخفیف لبیان النوع، سب زیادہ تر بیان النوع کے لیے آئے ہیں. زیادتاً طفیفتاً، تھوڑا طفیف یعنی تھوڑا سا بڑا، تھوڑا سا فین بڑا، 1 2 تھوڑا سا بڑا. لبیان النوع، یہ بھی بیان کے. قرأت الدرس الجدید قراءتین، ہاں یہاں پہ 2 بار پڑھے ہیں. میں نے اسے 2 مارا، تو یہ 2 مارا، 2 مارا. تو یہاں پہ آپ نے لیسن، نیا لیسن میں نے پڑھا قرأتو ہے، وہ میں نے لیسن پڑھا 2 بار. تو یہ کیا ہے؟ لبیان العدد، نمبر بتانے کے لیے. شرحا وجیزاً، میں نے شرحت شرحا وجیزاً، میں نے لیسن سمجھایا ہے مختصر وے میں، شارٹ وے میں سمجھایا، شارٹ کٹ میں. تو یہ کیا ہے؟ بیان النوع، یہ بھی بیان النوع ہونا چاہیے. شرحا مفصلا، یہ بھی بیان النوع. اب میں تمہیں لمبی طرح ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، تو یہ بھی لبیان النوع. پھر تکلیماً، کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، یہاں پہ بیان النوع نہیں بولیں گے. اللہ نے صاف طور پہ موسیٰ سے بات کیا، یہ بتا رہے نہیں تکلیماً واضحاً، کچھ آیا نہیں اس کے بعد، تو اس لیے یہ تاکید کے لیے ہے، کیونکہ صرف مفعول مطلق آیا. تو دیکھیے بیان النوع میں جو ٹائپ بتا رہا ہے نا، قسم بتا رہا ہے، 2 ورڈ آ رہے ہیں، اکثر 2 ورڈ آ رہے ہیں. دیکھیے کل التخفیف، جو ایک ورڈ آتا ہے نا وہ تاکید ہوتا ہے، ایک لفظ. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، خلاص. ترتیلاً، ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی تاکید المعنی، یعنی اچھی طرح سے ترتیل کرو، قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنے کے طریقے سے پڑھو، اس طرح سے ہو سکتا ہے. تسلیماً، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی تاکید کے لیے معنی ہے، یعنی بھیجتے رہو، درود بھیجتے رہو. سلم یسلم سے تسلیم، بالکل. صبا، صبا ماء صبا، وصببنا الماء صبا، یہ بھی تاکید المعنی. رتب یرتب ترتیب، یہ بھی شقا، وشققنا الارض شقا، یعنی زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، بہت اچھی طرح سے پھاڑ دیا ہے، اچھی طرح سے، یہ بھی تاکید. قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو. ہاں یہاں پہ سدیدن دیکھیں، تو یہ 2 لفظ آئے، تو یہ بیان النوع. کیسے بات کریں؟ سیدھی بات کریں. سدید یعنی سیدھی، صاف سچائی کی بات کریں. فوزا عظیما، مفعول مطلق ہے لیکن کیا ہے؟ بیان النوع. تبرج الجاہلیہ، تبرج مت کرو، ڈسپلے مت کرو، کیسا؟ جاہلیت کی طرح، اسلام سے پہلے والے حرکت مت کرو. تبرج الجاہلیہ. میاں جلدہ، یہاں پہ میاں اس کی جگہ لے رہا ہے، اس لیے اس کو ما نابا کے کالم میں لائے ہیں، اور یہ عدد بیان، نمبر.
जानी को जानी अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, 100 बार कोड़े लगाओ जानियों को, यानी शादी से पहले वालों के लिए है, शादी के बाद तो संसार करना है। जिलसत तालिबुल इल्म, इजलिस जिलसत तालिबुल इल्म, बैठो किस तरह से बैठो, ये भी तालिब इल्म जैसे बैठता है वैसे बैठो, लेट कर मत बैठो, इस तरह से मत बैठो, तालिब इल्म की तरह बैठो, जिलसा। और ये क्या, समअन व ताअतन। अब यहाँ पे समअन व ताअतन अल मस्दर नाइब अनिल फ़िअलिही, तो यहाँ पे अस्मअु समअन व अताअ युतीअ उतीअ ताअतन, या हाँ वही होना कि मैं सुन रहा हूँ सुनने की तरह, यानी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ और इताअत भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फेल को हज़्फ़ कर दिया गया, जैसे महलन है ना, महलन, तो इसको बोलेंगे मस्दरु नाइब अन फ़िअलिही, मस्दर है जो फेल की जगह ले रहा है, यानी वाइस प्रेसिडेंट है ये, उससे छोटा वाला नहीं है ये, सेमी प्रेसिडेंट वो नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के नीचे छोटा, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, लोकल मिनिस्टर, वो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अय्यिनल मफ़ऊल मुतलक फीमा याती, मफ़ऊल मुतलक बताइए इसमें से, वस्कुन नवाहु, तो सोचिए क्या क्या हो सकता है इसका नौ, इसका टाइप क्या हो सकता है कि मफ़ऊल मुतलक। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, दो लफ्ज आ रहे हैं, तो क्या होगा ये मफ़ऊल मुतलक, ज़िक्रन कसीरन तो है, ए ईमान वाले, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह को याद करो, ज्यादा याद करो, तो ये लिबयान नौ, क्योंकि कैसे याद करो, ज्यादा याद करो, ये ताकीद के लिए नहीं आया है, बताने के लिए कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो ये मंसूब क्यों है, मफ़ऊल मुतलक है, और उज़्कुरु से ही आया ना, ज़िक्रन कसीरा, ज्यादा याद करो, तो ज़िक्रन कसीरा लिबयान नौ, बता रहा है, टाइप बता रहा है वो, कि कैसे याद करो। सअलनि तालिबु सुआलन नहविय्यीन, तालिब ने मुझे सवाल, नहवियों का सवाल पूछ लिया, ग्रामरियन जो सवाल पूछते थे, मुझे वो सवाल बच्चे ने कर लिया है। फअजबतुहु, तो मैंने जवाब दिया है, इजाबतल मुफस्सिरीन, मैंने जवाब लेकिन तफसीर वाली जवाब दे दी, मुफस्सिरीन, मुफस्सिर जो जवाब देते हैं वो जवाब दिया है मैंने। तो सअलनि तालिबु सुआलन नहविय्यीन, सवाल आया, सवाल आया, तो ये भी क्या बता रहा है, लिबयान नौ, क्योंकि तालिब ने मुझे पूछा, लेकिन क्या पूछा, उसका क्वालिटी क्या है, उसका टाइप क्या है, नहवी का सवाल पूछा, ग्रामरियन जो सवाल पूछता है वो है लिबयान नौ। और इजाबतल मुफस्सिरीन फअजबतुहु, अजाबा युजीबु फॉर्म 4, मैंने जवाब दिया है मुफस्सिरों का जवाब, तो इजाबा मंसूब क्यों है, हाँ, क्योंकि ये मफ़ऊल मुतलक है और ये लिबयान नौ। थोड़े लोग गलती कर जाते हैं और इसको मफ़ऊल बिही बोल देते हैं, जो बिल्कुल सही भी हो सकता है कई बार, क्योंकि टीचर ने मुझे पूछा, क्या पूछा, सॉरी स्टूडेंट ने पूछा मुझे, क्या पूछा, सुआलन नहवीयीन, इसको मफ़ऊल बिही बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, जो कि हो सकता है सही है, लेकिन जब सेम फेल का आ रहा है, सआला का सुआल आया है, तो ये दोनों सेम सेम है, तब उसे मफ़ऊल बिही नहीं कहेंगे, मफ़ऊल मुतलक कहेंगे। क्योंकि क्या कर रहा है ये मफ़ऊल क्या कर रहा है कि आपके जो एक्शन है उसको एडवर्ब की तरह डिस्क्राइब कर रहा है, इस तरह से, जैसे या नंबर बता रहा है वगैरह, तो यहाँ पे वही है, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, अच्छा एक ही लफ्ज आया है, तो ये ताकीद के लिए आया है, बेशक तुम्हें अल्लाह ने अंबता यानी निकालना है, शायद जमीन से निकाला है, नबातन तुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर उसको लौटाएगा उसको वापस, तुम सबको वापस फिर से निकालेगा, वह यखरिजुकुम इखराजा, इखराजा भी लिताकीदिल माना, इखराजा, तो अल्लाह ने ज़मीन से निकाला है, ज़मीन में लेके जाएगा और फिर से निकालेगा क़यामत के दिन, इखराजा। व तअकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, और तुम, अब इसका तर्जुमा उर्दू में देखेंगे, तुरास यानी वसीयत को खाते हो शायद, ये छोटे छोटे आयतों का, सूरह फज्र, अकलल लम्मा, आयत 19-20,
ہاں عقل لما یعنی پوری طرح سے کھانا. تم لوگ ہاں وصیت کو کھا لیتے ہو پوری طرح سے کھا لیتے ہو، یعنی بھائی بہنوں کی اس طرح سے دوسروں کی پوری طرح سے کھا لیتے ہو. اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. بالکل پوری طرح کھا لیتے ہو. تراث از میراث. بالکل میراث کو پورے جو بچا ہوا ہوتا ہے نا انہیریٹنس کو پوری طرح کھا لیتے ہو تم. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور مال سے اتنی محبت کرتے ہو. حُبًّا جَمًّا جمع یعنی پورا بہت زیادہ محبت کرتے ہو مال کے ساتھ. یہ دونوں بھی دیکھیں دو الفاظ آ رہے ہیں منعوت نعت کی طرح، تو یہ دونوں بھی لبیان النوع. بالکل نوع بالکل صحیح. نعم لبیان النوع. حباً جمّا جمّا یعنی جمیعاً کا اس کی طرح پورے بہت زیادہ محبت. پھر سجدت سجدتین. اچھا یہ تو میں نے 2 سجدے کیے تو یہ تو لبیان العدد نمبر عدد. بالکل. ثم انی اعلنت لهم پھر میں نے اعلان کیا ان کو. تاکید نہیں ہے نمبر ہی ہے نا. میں نے 2 سجدے کی کیا تاکید ہے اس میں؟ بس بتا رہے ہیں کہ 2 سجدے کے تاکید تو نہیں ہے نا. تاکید کے لیے ہاں ہاں 3 قسم کے ہوتے ہیں. 4 ہوتے ہیں اصل تو. ایک تاکید، ایک عدد اور ایک نوع، اور چوتھا ہے نائب جو مصدر کی جگہ لیتا ہے. جیسے کلن دیکھیں نا، بعدن یا ثلاثتا، نائب چوتھا ہے وہ. ثم انی اعلنت تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پھر ان کو اعلان کر دیا. ہاں میں نے ان کو اعلان بھی کیا یعنی ظاہر طور سے زور زور سے بھی ان کو دعوت دی. واسررت لهم اسرارا اور میں نے خاموشی سے بھی. اسرا یسر کا مطلب خاموشی سے، وسپر بھی کیا ان کو کان میں دھیرے دھیرے سے بھی بولا. اسرارا یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آیا کیونکہ ایک ہی لفظ آ رہا ہے اسرارا. نعم تو یہ آنسر بھی دیکھ لیں. اسرارا اسرارا لتاکید المعنی. بالکل. قال الشاعر فصبرا فی مجال الموت صبرا. تو شاعر نے کہا فصبرا فی مجال الموت صبرا فما نیل الخلود بمستطاع. مجال الموت شاید موت کے وقت پہ. تو صبراً اے نفس صبر کر لے، تو ایسی صبر کر لے. فما نیل الخلود اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فما نیل الخلود نیل کا مطلب اور خلود یعنی ہمیشہ کی زندگی. تو کیا ہے نیل کا مطلب کیا ہے؟ بمستطاع صبر کرو، موت کے وقت پر صبر کرو. نیل نیل الافطار کہتے ہیں نا، کتاب بھی ہے. نیل یعنی اٹینمنٹ، ملنا، بلوغ الہدف، آبجیکٹو کو ملنا، اپنا گول ملنا. نیل الخلود تو کیا ہے خلود کا حاصل ہونا؟ بمستطاع مستطاع یعنی جو استطاعت رکھتا ہے. پتہ نہیں مستطاع بمستطاع پاسبل بول رہے ہیں وہ. پاسبل جتنا ہو سکے صبر کرو. خلود یعنی اخلد یخلد خلود ہمیشہ کی زندگی. خلوداً فلا موت موت کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں ایور لاسٹنگ خلود. خالدین فیہا خالد. اچھا اس کے کی میں دیکھتے ہیں اس کا میننگ لائے ہیں کیا نہیں. موت کو ذبح کیا جائے گا بالکل، اور کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا خلود فلا موت. نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے یہ شعر کا اس کے بعد والا پتہ نہیں چل رہا مجھے. فما نیل الخلود بمستطاع. میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ. تو کیا
نہیں، یہ پورا سینٹنس کا دیکھیں، فصبرا فی مجال الموت صبرا، صبر کرو موت کے وقت پر صبر کرو، فما نیل الخلود بمستطاع، اس کا مطلب کہ ہمیشگی کو حاصل، ماں کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فما نیل الخلود بمستطاع، دیوان العرب. سو واٹ ہمیشہ کے لیے رہے گے. اولا اقول لها خطر الخلود، فما نیل الخلود بمستطاع قال ابو العباس. اتنا بڑا وہ دیا ہے مجھے، بس یہ لائن کا چاہیے. ٹھیک ہے، جو بھی ہو معنی یہاں پہ دیکھیے، صبرن المصدر نائب عن فعل، تو اصبر صبرن ہے، وہ منصوب ہے. اصبر صبرن منصوب ہے یہ، کیونکہ اس کا فعل چھپا ہوا ہے، نائب عن فعل ہی. حجن مبرورن، یعنی آپ کو آپ کا حجج تھا حجن مبرورن، ایسا حج کیا ہے آپ نے قبول والا حج، مبرور یعنی قبول ہو جائے انشاءاللہ، تو حجن مبرورن لبیان النوع. 9th ون ہے تلا الامام تلاوتن جمیلتن، تلاوتن جمیلتن، امام نے تلاوت کی، تلا یتلو تلاوتن جمیلتن، ایک اچھی خوبصورت تلاوت کی، تو یہ بھی کیا ہے لبیان النوع. ہاں، اور کتنے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، 5 6 7 8 9 10 11، بہت زیادہ ہی ہے. انشاءاللہ 6 تک کر لیں گے انشاءاللہ، آدھے، تاکہ یہاں تک کر لیں گے انشاءاللہ. 7 سے اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ. آئیے نائب عن المصدر فیما یلی، نائب عن المصدر کو پہچانیے آپ. تو یہاں پہ مصدر نہیں آ رہا، نائب آ رہا ہے اس کا، یعنی جو لوکل اپنا منسپل منسٹر ہے نا وہ آ رہا ہے، چیف منسٹر بھی نہیں، پرائم منسٹر بھی نہیں، لوکل اپنا ایم ایل اے آ رہا ہے. ایم ایل اے کیا ہے؟ یعنی کل، بعد، نمبر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فی الحدیث اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المودع، اذا قمت فی صلاتک، جب تم نماز کے لیے کھڑو تو ایسی نماز پڑھو مودع، ودا دینے والی، فیئرویل پریئر پڑھو، جانے والی، یعنی آخری نماز پڑھ رہے ہو ویسے پڑھو. رواه احمد وابن ماجہ. تو فصلی صلاۃ مودع، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اذا قمت فی صلاتک فصلی، یہ فعل آ گیا، صلاۃ یہ مصدر ہے، صلی سے اصل تو تسلیہ آنا چاہیے، صلاۃ مودع، یہ لبیان النوع ہے نا، یہ لبیان النوع. اچھا اسم المصدر ہے، اچھا اچھا اچھا، یہ اسم المصدر ہے، کیونکہ صلی یصلی، فعل یہ کیا ہے، فعل یفعل سے تفعیل تصلیہ آنا چاہیے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا، صلاح استعمال ہوتا ہے، تو یہ اسم المصدر ہے. کیونکہ صلاح کا اصل تو مصدر الگ کچھ اور ہے نا، تصلیہ پتہ نہیں کیا ہے، تو اسی لیے صلاح استعمال کیا، یہ اسم المصدر ہے، نائب ہے. فلا تمیل کل المیل، تو پوری طرح رجحان مت دکھاؤ، پوری طرح. کل المیل، کل آیا ہے نائب عن المصدر، فلا تمیل کل المیل، کل المیل یعنی دو بیوی ہیں تو ایک کی طرف پوری طرح مت وہ ہو جاؤ. کل المیل. یتلو هذا القارئ تلاوة لا يتلوها غیرہ، تلا یتلو تلاوة، یہ قاری نے تلاوت کی ایسی تلاوت لا یتلوها غیرہ، جو کوئی اور تلاوت نہیں کرتا. یہاں تلاوتن ہے، اچھا یتلوها یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے جو تلاوہ کی طرف، یہ تلاوتن تو یہ تو تاکید کے لیے آ رہا ہے، یتلو کے تیرے، یہ مفعول مطلق نمبر 1 ہے، اور یتلو ہا یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے، جو ہا ہے وہاں پہ، تو ہا کیا ہے، نائب عن تلاوتن، یہ ضمیر آ رہا ہے، تو یہ ضمیر کے واسطے بیان. ایہ کتاب تکتبو، کون سی چٹھی لکھ رہے ہیں آپ، یا کتابت، کون سی کتاب لکھ رہے ہیں، یا کون سا رسالہ لکھ رہے ہیں. تو ایہ کیا ہے، یہ بھی ایہ جو ہے نائب عن المصدر، مصدر کی جگہ لے سکتا ہے. ایہ کتاب، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کی طرف بتائیں گے احسن القصص،
سب سے بہترین قصہ بتائیں گے. تو احسن القصص، احسنہ ہے اس کی جگہ لے رہا ہے بہترین قصہ، کیونکہ اصل میں قصص ہے نا، اس کا قصص ہے. تو نقصو کا مفعول مطلق، آپ کو بہترین قصہ سنائیں گے، سارے قصوں میں سے سب سے بہترین احسن القصص. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام اپنے رب کو نام کو یاد کرو یا ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور پوری طرح اللہ کی طرف ڈیوٹ کرو اللہ تعالیٰ کے. تبتل الیہ تبتیلا، تبتل یبتل کا تبتل آنا چاہیے تھا، لیکن یہ مصدر یلاقی من الاشتقاق، یعنی دوسرے فارم سے لایا تبتیلا، بتلا یبتلو سے لایا گیا ہے، بتلا یبتلو تبتیلا. تو یہ کیا ہے؟ مصدر یلاقی فی الاشتقاق، اس کو کہا جاتا ہے. حججت 20 حجتاً، یہ نمبر بتانے کے لیے آیا ہے. میں نے 20 حج کی، 20 حج کی ہیں. اتعامل اخاک هذه المعاملة، کیا اپنے بھائی کو اس طرح سے معاملہ کرے گو، ایسے ٹریٹ کرو گے اپنے بھائی کو. هذه کیا ہے؟ یہ بھی مصدر بن گیا ہے، هذه نائب عن المصدر. تو یہ سارے وہ کریں. قال الشاعر وقد يجمع الله الشتيتتين بعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا. وقد يجمع الله، شاید کہ اللہ جمع کرے گا شتیتتین، یعنی اس کا وکیبلری میں دیکھیں گے. شتیتتین دشمن، دشمن. تبتلا to cut off of the world and devote oneself to Allah subhanahu. ambata yumbitu istata mustata to be able to. شتیت یعنی ڈسپرسڈ، بچھڑے ہوئے ساتھی کو. تو شاید کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو بچھڑے ہوئے ساتھی تو بعدما یعنی یظنان، یہ ما مصدریہ ہے نا، ما مصدریہ جو بعد عن یظنان، لیکن بعدما ما یعنی اس کے بعد یظنان، کہ وہ سوچ رہے تھے کل الظن، پوری طرح سے سوچ رہے تھے اللہ تلاقیہ، کہ وہ دونوں کبھی ملیں گے نہیں. تو کبھی کبھار ہوتا ہے دو دوست میں لڑائی ہو جاتی ہے وغیرہ، اور دونوں میں دشمنی ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ اللہ دو بچھڑے ہوئے دلوں کو یا دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا سکتا ہے، حالانکہ جب وہ پوری طرح سوچ چکے تھے کہ وہ ہم کو کبھی بھی دوست نہیں بن سکیں گے. تو کل الظنی، یہ یہاں پہ کلّا جو ہے اس کی وہ لے رہا ہے نائب عن المصدر. یہ ساری چیزیں 6 والا کر لیں گے، آخری والا. اکمل هذه الجملہ سجدت بمفعول مطلق يدل على العدد والنوع والتاکید. تو پہلے عدد لانا ہے، تو مفعول مطلق لائیے، پہلے نمبر بتائیے. تو سجدت سجدتین، میں نے 2 سجدے کی، یہ نمبر ہو گیا. مفعول مطلق لانا ہے. پھر نوع، میں نے لمبا سجدہ کیا. سجدت سجدتن طویلتن، نوع بتا رہا ہے کیسا سجدہ کیا میں نے، لمبا سجدہ یا لمبا سجدہ اس طرح. اور تاکید کے لیے سجدت سجدتن، خلاص کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے تاکید کے لیے. تو اس طرح سے یہ ہوا ہے. سجدت سجدتین، وہ بھی وہ کیا، میں نے 2 سجدے کیے. سجدت سجود خاشع، اچھا میں نے، اچھا اس کا مصدر سجود ہے، سجدہ نہیں ہے، مصدر سجود ہے. میں نے خشیت والی، خشیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ جو ہے سجدہ کیا. سجدت سجودن، میں نے سجود کیا. کیونکہ سجدتن اس کو بولتے ہیں مصدر مرہ، ایک سجدہ. وہ طریقہ ہے فعلا کے پیٹرن پہ آتا ہے یا اس طرح سے پیٹرن اپن پڑھیں گے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ یہاں سے ہم یہی دکھا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں مصدر مرہ. جیسے ضربتہ ضربتن، یہ تا کے ساتھ مانے ایک بار میں نے اسے مارا وغیرہ وغیرہ. یہاں سے ہم پڑھیں گے 7 8 بھی کر لیں گے. آتی مثالیں لکل ما ینوب عن المصدر الواقع مفعول مطلق. تو یہ سارے مثالیں ہیں جو لیسن میں آیا نا. نائب عن المصدر بعد، ہم کو یہ مثال دینا، جیسے مثال دیے ہیں یہاں پہ عاتبتہ بعد العتاب، میں نے اسے عتاب کیا یعنی اسے کرٹیسائز کیا، اسے کیا بولتے ہیں پچھاڑا، کیا کہتے ہیں اسے، اس کا برا بھلا کرا لیکن تھوڑا تھوڑا برا بھلا کرا. فہمت المسئلہ کل الفہم، میں نے مسئلے کو پوری طرح. یہ سب کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، نائب عن المصدر.
أي قراءة تقرأ أي نائبا المصدر. اعتمرت 20 عمر عدد کے لیے آیا. حفظت الدرس جيدا. یہ سارے مثال ہیں. اشتريت الساعة شراء. یہ کیا ہے؟ شراء. میں نے گھڑی کو خریدا. شراء یعنی اچھی طرح سے خریدا. مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق. کیونکہ اشتریت کا اشتراء آنا چاہیے لیکن شراء کا آیا. شراء. عشت حیاتا سعیدتا مرادف آیا ہے. پھر آخری 8th one کیا ہے؟ ہاتھی ثلاثۃ امثال المصدر نائب عن فعلی. تو وہی نائب عن فعلی ہی بول رہے ہیں وہ، نائب عن المصدر نہیں. تو یہاں پہ مہلن یا استاد یا رجل، معذرتاً یا اخی. معذرتاً یا معافی چاہتا ہوں میں میرے بھائی. تو یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فعل بھی چھپا ہوا ہے وہاں پہ. شکرن، شکرن بھی منصوب کیوں ہے؟ یا استاد اشکر کا شکرن. تو وہ شکرن جو ہے اشکر کا شکرن اس لیے منصوب ہے وہ شکرن. یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے 9th bit سے. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن ایک بار اس کو آئیڈیا آ جائے انشاءاللہ اتنا، مطلب یہ سیم فعل کا مفعول آیا تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑا کنفیوزنگ ہے. اور آخری بک 3 کا آخری ہے تو مشکل تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے وہ آخری میں لائے. انشاءاللہ 2-3 بار پڑھنے کے بعد ہی آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی بات نہیں. انشاءاللہ یہ مشکل ہی ہے. لاسٹ کے 5-6 لیسن اس کو 3-4 بار 5-6 بار پڑھنے کے بعد ہی لیسن آتے ہیں. مجھے بھی مشکل دکھتے ہیں ابھی تک. تو میں اسی لیے کی کا سہارا لے کے پڑھ کے جو ہے یاد سمجھتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہاں سے کنٹینیو کریں گے. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز